الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے، بان لهم الجنہ، کہ اس کے بدلے اللہ رب العالمین انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ ہمارے لیے جو وہ معیار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی تم میں سے ہدایت یافتہ ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک دن دسترخوان پہ بیٹھے تھے، روزے سے تھے۔ ان کے بیٹے ابراہیم فرماتے ہیں کہ ہم نے دسترخوان لگایا، افطاری کا وقت تھا اور طرح طرح کی جو ہے وہ نعمتیں اس دسترخوان پہ سجائی گئیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب وہ دسترخوان پر نعمتیں دیکھیں تو رونے لگے، اور روتے روتے ابراہیم سے کہنے لگے، بیٹے اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی نعمتیں جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کر دی ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ وہ ساتھی تھے۔ مصعب بن عمیر جب اسلام نہیں لائے تھے تو ان کی والدہ چونکہ بہت مالدار تھیں تو ان کو بڑے ناز اور نخرے کے ساتھ جو ہے وہ پالا گیا۔ ناز اور نخرہ ایسا تھا، ان کے ناز ایسے اٹھائے گئے کہ ان کے لیے عمدہ ترین لباس جو ہے وہ یہ پہنا کرتے تھے، اور ان کا لباس جو سل کے آتا تھا وہ شام سے آیا کرتا تھا۔ مصعب بن عمیر ایسی خوشبو لگایا کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے تو پیچھے آنے والے کو محسوس ہو جایا کرتا تھا خوشبو سے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ مصعب بن عمیر اتنے خوب رو نوجوان تھے، خوبصورت تھے، کہ ساری چیزیں تھیں، لیکن جب اسلام لے کر آئے تو پھر حال یہ تھا کہ تن پر جو کپڑے تھے وہ بھی ان سے اتروا لیے گئے، اور پھر ایک وہ عالم، یعنی کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد ہر طرح کی چیزیں جو دنیاوی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چھن گئیں، وہ سارا ناز اور نخرے وہ سب کچھ ختم، اور اللہ کے لیے یہ سارا کچھ انہوں نے چھوڑا۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دسترخوان پہ بیٹھ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یاد کر رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر جب دیکھا تو آپ بھی یہی فرما رہے تھے روتے روتے کہ مصعب، میں تجھے جانتا ہوں کہ تیری زندگی کس طرح گزری تھی، کہ کس طرح، یعنی کہ کیا لائف سٹائل تھا ان کا۔ تو مصعب بن عمیر کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے، اور آپ کو بتایا گیا کہ اب مصعب بن عمیر کے پاس جو کفن کے لیے کپڑا ہے وہ کپڑا بھی چھوٹا ہے۔ کتنا چھوٹا ہے کہ اگر سر کو ڈھانپنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کو ڈھانپنے کی کوشش کی جاتی ہے تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا جائے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مصعب کے چہرے کو چادر سے ڈھانک دیا جائے اور پیروں پہ گھاس پھوس ڈال کر اس کو چھپا دیا جائے، اور اس انداز میں مصعب بن عمیر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کون مصعب بن عمیر؟ وہی مصعب بن عمیر جو مکہ میں کتنے ناز اور نخرے سے جس کو پالا گیا تھا، لیکن جب اسلام داخل ہوا زندگی کے اندر تو زندگی یکسر تبدیل ہو گئی۔ یہ تھا معیار زندگی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس کو یاد کر کے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے مصعب بن عمیر ہم سے بہت زیادہ بہتر تھے۔ حالانکہ 10 مبشرہ صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، مصعب بن عمیر نہیں ہیں، لیکن اپنے صحابہ کے اندر بھی ایک یہ جذبہ تھا کہ اپنے ہر ساتھی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ ہم سے بہتر ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو لوگوں سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آج ہم تھوڑا بہت ہمارے پاس کچھ دنیا آ جائے تو ہم لوگوں میں اپنے آپ کو اونچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو نیچا کرتے ہیں، لیکن صحابہ کا معیار یہ نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو بھی جو اللہ رب العالمین نے نعمتیں دیں وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے جو صحابہ میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے پاس اتنے اونٹ تھے کہ مدینے سے لے کر شام تک اگر ان اونٹوں کو کھڑا کیا جاتا تو یہ قطار مدینے سے لے کر شام تک لگ سکتی تھی۔ اتنا مال اللہ نے دیا تھا، لیکن زندگی میں اتنی عاجزی موجود تھی، زندگی کے اندر اتنی عاجزی اور انکساری تھی کہ دسترخوان پہ لگی اشیاء کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ آج ہم بھی شادی بیاہوں کے اندر جاتے ہیں، اشیاء کھانے کی جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ڈشز ہوتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، آج اتنا کچھ کھانے کو ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو اتنے امیر تھے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر رو رہے تھے، اور رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہتے ہیں مصعب بن عمیر ہم سے زیادہ بہتر تھے، وہ اس دنیا سے اس انداز میں گئے، لیکن اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دے دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے میری ساری نیکیوں کا صلہ جو ہے وہ دنیا میں ہی دے دیا، آخرت میں نیکیوں سے میں محروم ہو جاؤں۔ یہ تھا حقیقت میں معیار زندگی کہ اپنی جانوں تک کا سودا اللہ رب العالمین سے کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارے عہد صرف صحابہ تک محدود نہیں ہے، یہ عہد میرے اور آپ کے بھی ہیں، کیونکہ میں اور آپ بھی اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، ہمارا بھی دعویٰ یہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو مومن صرف لفظاً نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں جو بندہ معیار پہ زندگی گزارتا ہے، معیار پہ زندگی گزارنے کے بعد ہی اس کو جو ہے وہ بدلے ملتے ہیں۔ تو معیار کون ہے مومنین کے لیے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو صحابہ جیسا ایمان لے کر آئے گا، صحابہ جیسی اقتداء لے کر آئے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ حقیقت میں مومن ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما دے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ سارا تذکرہ کرتے ہوئے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اس سارے چیزوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے، افطاری کا وقت تھا، پورے دن روزے سے تھے، اس وقت اپنی افطاری کو چھوڑا، کہا کہ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ فکر ایسی تھی، غم ایسا تھا۔ آج حقیقت میں ضرورت یہ ہے کہ ہاتھوں کو جب بھی دعاؤں کے لیے اٹھائیں تو وہ صحابہ جیسا معیار زندگی مانگنا چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کو صحابہ کے معیار پہ گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔